السلام علیکم حاضرین ناظرین اور سامعین، بحالی ٹی آئی پی ہری پور ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان اس کے دوسرے حصے کے لیے حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے مہمان صدر ٹی آئی پی امپلائیز اینڈ ورکرز یونین جناب منظور احمد صاحب۔ تو منظور احمد صاحب پلیز آپ نیکسٹ جو حصہ ہے اس کی ابتدا کیجیے، شکریہ۔ یعنی یہ ہمارے وہاں کے جو اور ہمارے جو انجینئر ہمارے جو وہ جتنے بھی وہ پورا سٹاف تھا، میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں وہاں کا کہ آپ خوش ہوں گے کہ ہم نے ہمارے انجینئروں نے خود اپنے یعنی یہ انرجی میٹر ہم نے جو ہے نا ڈیولپ کیا ہے۔ تو سر ان میں سے جو ٹاپ کے جو انجینئرز ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں ان میں سے بے شک آپ ان کا نام بتائیں۔ نہیں اس طرح جو ہے نا وہ فیوریٹ مدر میں سب کو کہتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے۔ جس میں ایبٹ آباد کے لوگ ہیں، اس میں پنجاب کے ہیں، کراچی کے ہیں، پشاور کے ہیں، ہری پور کے ہیں، ٹھیک ہے، ہری پور کے ہیں، ادھر جناب نا یہ ہمارے ہری پور کے ساتھ ہی ہمارا کونڈ جبلا وہاں سردار عارف ہمارے جنرل منیجر رہے ہیں۔ یہاں کا جناب نا یہ اپنا ایبٹ آباد کے اصل جدون جو ہے نا وہ ہمارا ایم ڈی رہا ہے، جاوید صفدر جو ہے نا ہمارا، یعنی اپنا قابل ترین لوگ رہے ہیں، اپنا ناران کاغان بالا کوٹ کے جو ہے نا عین الحق صاحب جو ہے نا وہ رہے ہیں، یعنی بے شمار ٹیلی فون، یعنی ہری پور کے کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ تو اس میں نظر صاحب تھے، ہاں وہ فوت ہو گئے، وہ ٹھیک ہے، مطلب بڑے اچھے تھے، ان کی بڑی مشہوری سنی تھی۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب ایک بات اور جو ہے آپ خوش ہوں گے کہ یعنی یہاں تک کہ آج یہ جو گبول صاحب نہیں جو کراچی کے، اس کے والد تھے نبیل گبول، نبیل گبول صاحب، ہاں وہ جناب باقاعدہ یہاں ٹیلی فون فیکٹری آئے، پھر جناب امین فہیم آئے، پھر یہ جو بعد میں ہمارے وہ جو ہے نا اپنا کراچی کے وہ جو کیا تھے مشتبہ یا کیا اس کا نام تھا اس طرح، جتوئی صاحب وہ ادھر دورے آئے۔ اچھا ممتاز بھٹو، مطلب یہاں یعنی اتنے جو وفاقی وزراء جو تھے وہ آتے تھے، چونکہ ہم وفاق کے انڈر تھے، تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کے کام بھی کیے، جس طرح کہ آج کل وہ ان کے ساتھ ہیں سیکٹری ہیں ایک قسم کے عمران خان کے، وہ جاوید صاحب۔ ہاں وہ بڑا اچھا ہوا کہ یہ جو موجودہ ہمارے میں تو اسے کہوں وہ ہمارے بچوں کی جگہ ہے، وہ سینیٹر ہے اپنا فیصل جاوید، اور فیصل جاوید اگر تم سن رہے ہو تو میری باتوں کا برا نہ منانا، اور تمہارے دادا لالا سرور ادھر کام کرتا ہے اور تمہارا والد ادھر کام کرتا تھا نا، اور تمہاری دادی جان جو ہے نا وہ پینشن لے رہی ہے، تمہاری اماں اس ٹی آئی پی سے پینشن لے رہی ہے، اور یہ ٹی آئی پی کے لوگوں کا بڑا حق اور تم پر بڑا فخر ہے کہ جناب نا تم ایک ایسے ادارے کے ساتھ تعلق ہو، اور کم از کم آپ جب سے اقتدار بنا ہے اور یار اور اپنا اور فیصل اس کے لیے کام کرنا چاہیے ان کو، اب کم از کم نا کچھ آگے حقائق بتاتے۔ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح نا آپ یہ سن کر خوشی ہوں گے کہ یہ ہمارے جو ابھی علی خان جو ہے نا سینیٹر جو ہیں، جی علی خان جدون، ہاں ان کے والد جناب قبلہ امان اللہ جدون صاحب یہ ہمارے ٹریننگ شاپ کے انچارج تھے۔ اچھا زبردست۔ یہ روز یہاں سے وہاں ہمارے کام کرنے جاتے تھے۔ تو یہ علی خان کا بھی ایک حوالے سے جو ہے وہ تعلق بنتا ہے ٹی آئی پی کا، یار تمہارا والد اور ٹی آئی پی میں کام حق بنتا ہے، بلکہ تو ڈاکٹر صاحب میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں نے 42 ایئر سروس کیا، اور چونکہ یہ سارے میں نے نشیب و فراز میں نے دیکھے ہیں، اور یعنی یہ ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان وہ تھی کہ جس پر ہماری پورے پاکستان کی وہ اس پر بڑا فخر تھا، لیکن یعنی یہ بھی بات دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ جو بین الاقوامی جو کمپنیاں تھیں جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری یہ مارکیٹ کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان ہے، تو یہاں اگر مارکیٹ بنانی ہے تو پہلے اس کا سایہ کریے جائے، اس کو کمزور کیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جب جیسے میں نے کہا کہ جس طرح فرسٹ ٹیکنالوجی F1 ہے، پھر آگے بڑھتی گئی اور ایک سٹیج پر آئی، اس کا نام تھا EWST،
EWST کے بعد پھر نئی ٹیکنالوجی آئی وائرلیس WWL وائرلیس لوکل لوپ. اچھا یہاں جب یہ پہنچی ٹیکنالوجی کی سٹیج اور اس کا سافٹ ویئر جب وہ تیار، تو انہوں نے سیدھی بات ہے کہ جناب نا ہمارے یعنی وہ جو بالادست لوگ تھے ان کے ایما پر کہا کہ بھئی یہاں یہ سافٹ ویئر تیار نہیں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہماری جو ورکنگ لیبر تھی، اب جو ہے نا ایک پیس ریٹ ورکر ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہمارا تقریباً 1,500 ہمارا پیس ریٹ ورکر تھا، جو پیس ریٹ یعنی پر آور جو پورا جو ایفیشنسی اور پروڈکشن، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ یعنی بعض ہمارے پارٹس جو تھے نا وہ کروڑوں میں بنتے تھے پر یعنی ڈائی کے اوپر. ہمارے پاس 36,000 ڈائز تھی. 36,000 ڈائی تھی. اور یہ جو ہمارے پاس جو ڈائی میکر ٹیکنالوجی آج بھی میں کہتا ہوں کاش کہ یہ ہوش کے ناخن لے. اور یار یہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہ پختونخوا کے حوالے سے ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان میں ورکشاپ اویلیبل ہے، جگہ اویلیبل ہے، ڈیولپ کی ہوئی ہے، گیس ہے، بجلی ہے، ورکشاپیں یہاں سب بڑی بڑی فرنس بھی ہیں جہاں بھٹیاں جہاں کتنے ہزار سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر تک ہمارے اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ ٹریٹمنٹ ورکشاپ. ہاں جی، مطلب ہیٹ اس کا ٹیمپریچر میکسیمم ٹیمپریچر کہاں تک لے کے ہاں وہاں جو ہے نا جس طرح مختلف جو ہمارے لوہے ہیں نا یعنی اس کو کہتے ہیں ہائی سپیڈ سٹیل جو ہے یہ 1200 درجے سینٹی گریڈ پر جا کے تو یہ اس کو ہیٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مٹیریل جو ہے 900 درجے سینٹی گریڈ پر ہوتا ہے. میکسیمم آپ اس کی کیپیسٹی کہاں تک؟ وہ جہاں تک ہم بڑا مطلب جو ہے نا ہمارا ہائی سپیڈ سٹیل جو ہے یہ اس کو ہم 1200 درجے سینٹی اور اس کے اور باقاعدہ وہاں ایکسپرٹیز تھے، باقاعدہ ایک جو ہے ہمارا پورا ہیٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا. ٹھیک ہے. ہماری ڈاکٹر صاحب آپ خوش ہوں گے R&D تھی ریسرچ. ڈائی میکنگ کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ کا اپنا بھی تو ایکسپیرینس بہت. میں خود ڈائی میکر ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کا مانا ہوا ڈائی میکر ہوں. ابھی بھی حالانکہ میری اتنی عمر ہے اگر میں چاہوں نا ڈاکٹر صاحب کسی جگہ بھی 80 سال کیا ہے کیا عمر ہوتی ہے. اچھا ابھی بھی میں اگر میں یہ ڈائی میکر کیا ہے دنیا آج بھی ڈاکٹر صاحب آپ یہ یعنی آپ کو یہ ایک مزاح کے لیے آج بھی جرمنی میں لڑکیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں خوبصورت ترین لڑکیاں کہ ان کی شادی کسی ڈائی میکر سے ہو. اچھا آپ خود اندازہ لگائیں کہ ڈائی میکر جو ہے یہ تخلیق کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے کہ اگر فرض کرو 10 کلو لو ہے تو وہ جب کنورٹ کرتا ہے ڈائی میں تو وہ 10 کروڑ کی ہوتی ہے وہ ڈائی. اچھا. اور یہ جتنے یہ جاپان ہے، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، رشیا ہے، اس میں جو اب ہم دیکھتے نہیں راتوں رات یہ نئے موبائل اور یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے یہ ڈائی ٹیکنالوجی ہے. اچھا ڈائی ٹیکنالوجی سب کچھ ظاہر ایک ڈائی بنی جائے اس سے مرضی آپ ایک پیس بنائیں یا 1 کروڑ پیس بنائیں اور وہ ایک جیسا بنے گا، ایک جیسا کوئی فرق نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب اب جو ہے نا جو مجھے دکھ ہے نا جو میں چاہتا ہوں حکمرانوں سے کہ اس وقت جو ہے نا وہ اور خصوصی طور پر یہ جو پختونخوا کے حوالے سے جو ہے اور ہزارے کے حوالے سے اور خدا اور رسول کا واسطہ یہاں یہ آپ ابھی بھی آپ جو ہے نا ہزاروں لوگوں کو جو ہے روزگار دے سکتے ہیں. بالکل اور ضرورت بھی ہے اور یہ موٹو بھی رہا ہے اس کو. اور پھر ایک ڈاکٹر صاحب بے روزگاری بھی ختم کرنی ہے. اور خصوصی یہ جو موجودہ حکمران ہیں اب ان کے میں ایک بات بتاتے ہوئے بڑا مجھے افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان کا بنا ہوا ہسپتال جو کہ ہم ڈاگ بائٹس کیس اور سنیک بائٹ کیس پورے علاقے میں ہم فری دیتے تھے ویکسین اس کی، جبکہ باقی ہسپتالوں میں موجود نہیں تھی. یعنی اتنا بڑا ہسپتال، ہمارا سکول، ہمارا اسٹیٹ آفس، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے ٹیوب ویل، ٹھیک ہے، کبھی جائیں نا تو پورا ایک شہر ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب خدا اپنی کالونی مطلب ہے کہ اسلام آباد طرز پہ بنائی گئی تھی اس وقت کے حساب سے. بالکل. تو ہمارا مطلب ہمارے جو ہے نا کراچی، لاہور اور جناب نا ہری پور تک جو ہے نا یہ ہماری، تو اب اس کو جو ہے نا بتاتے ہوئے دکھ آتا ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے سے رونا آتا ہے. میں چونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مالی کے سامنے جب باغ اجڑ رہا ہو جس نے تھوڑی بہت کنٹریبیوٹ کی ہو نا اس کو سب سے زیادہ تو وہ اس سے دکھ ہوتا ہے. آج میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے ہیں کہ وہاں اتنے قیمتی درخت، یہ ہمارے جو وزیر اعظم جو کہتے ہیں نا ہم اتنے اربوں، اور میں اس کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں تو کم از کم وہ کوئی بندہ مقرر کرے دیکھے کہ PTIP کے اندر جو اتنے قیمتی درخت جو ہے نا وہ کاٹے جا رہے ہیں. اچھا. کیوں کاٹے جا رہے ہیں، کس کے حکم سے کاٹے جا رہے ہیں؟
عمران صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں انکوائری کی جائے کہ ٹی آئی پی کا اتنا بڑا ہسپتال آج بھی قانونی طور پر ٹیلی فون انڈسٹری پاکستان کے 1000 امپلائی وہ وہاں پر رجسٹرڈ ہیں لیکن ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں، میڈیسن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ان کو اس کو مطلب ہے کہ مطلب اس پوری چیز کو برباد کیا جا رہا ہے۔ صرف جو میں بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا آپ کے حوالے سے کہ یہ جو 3605 کنال زمین ہے اس میں کہ جو ٹی ایس سی ہے جس کو کالج ہے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کے توجہ سے جو حکمرانوں کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں نا، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس ادارے کے حوالے سے آپ زر مبادلے کی بہت زیادہ بچت کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے بنیادی بات جو ہے نا، آج جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس ڈالر نہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ یعنی پاکستان کے ان اداروں میں ہے کہ جو حکومت کو، اور میں دعویٰ کہتا ہوں ایز اے میں کہتا ہوں کہ نمبر ایک پہلے تو ایک بے روزگاری ختم ہوگی، ہزاروں لوگوں کو روزگار مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، لاکھوں خاندان خوشحال ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ کیا زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں، جو کہ فرض کریں کہ پہلے 1 ارب روپے کی چیز یہ 60 ارب میں بیچتے تھے، اور آج تو اور زیادہ اچھے پیسے زیادہ کما سکتے ہیں، تو یعنی کہ یہاں بہت آسانی سے یہ اربوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات ہے، دیکھو گورنمنٹ کسی جگہ نئی انڈسٹری لگاتی ہے، علاقے کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، سڑکیں، اسکول، بجلی، گیس، یہ ساری انفراسٹرکچر سارا بنا ہوا ہے، مطلب جو بڑا پازیٹو پہلو جو ہے کہ وہ آلریڈی انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ فیکٹریاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ صرف اب جو مسئلہ جو ہے نا بنیادی طور پر جو ڈاکٹر صاحب میں آپ کے طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی آئی پی کو اگر حکومت جو ہے نا یہ کہ زر مبادلہ بھی بچائے، ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے اور تعمیر و ترقی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا یہ ٹی آئی پی خلاف یہ ایک ایشو ہے کہ اس نے 6 بلین جو ہے نا 6 ارب روپے 6 ارب روپیہ اس نے بینکوں کا دینا ہے، مقروض ہے، مقروض ہے نا، جب کہ اس کی زمین جو ڈاکٹر صاحب دیکھو جو ہے نا میں یقین جانے کو رونا آتا ہے، اور کم از کم یعنی اور کیا کہتے ہیں وہ تم جانا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، اور دیکھو کہ وہ ٹی ایس سی ڈاکٹر صاحب میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ جس کی ٹوٹل زمین جو ہے نا 195 کنال تھی، آج اس کے پاس 2500 کنال جو ہے نا، اور جبکہ یہ لیٹسٹ جو مارکیٹ ریٹ ہے جو ٹی آئی پی کے ساتھ جو خانپور روڈ ہے ڈاکٹر صاحب، اس وقت اس کا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ 30 لاکھ پر مرلہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی جو 30 لاکھ پر مرلہ ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک کنال کہاں جاتا ہے جہاں پر کہ علاقہ ڈیولپ ہوا ہو ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے، یعنی 2550 کنال زمین ٹی ایس سے وہ انہوں نے عزم کی ہے، اب این آر ٹی سی جو ہے نا وہ 611 کنال، اچھا یعنی وہ لے کے بیٹھا ہوا، وہ 611 کنال اور 432 کنال اب یعنی 1000 کنال سے زیادہ، اور ڈاکٹر صاحب بات سنو، اور پھر یعنی اسلام آباد میں جو ہمارا جو ایم ڈی آفس ہے جو ٹی آئی پی کا، وہ 50 کنال سے زیادہ ہے، میں کہتا ہوں اس کی کھربوں روپیہ قیمت ہے۔ لاہور میں ہمارے ایسٹس موجود ہیں، اور یہ ایسٹ اسی لیے تھے، خاص کر کے یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ 3605 کنال جو زمین تھی وہ اسی لیے تھی کہ اگر کسی، تو میں آپ کے تھرو یہ چاہتا ہوں کہ اگر ٹی آئی پی کو اگر چلانا گورنمنٹ یہ ان کے مفاد میں ہے، ہزارے کے جہاں تک مجھے دکھ کی بات ہے یہ جو الیکٹیبل ہے نا ہزارے والوں کو چاہیے نا، ہمارے ڈاکٹر صاحب میں اب کیا کہوں کہ یہ ان کو چاہیے کہ اس کو یہاں سے نہ جانے دیں، میں عمران خان کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، 1 2 3 اور فیکٹریاں نہیں لگا سکتے تو جو لگی ہوئی ہے 1952 کی لگی ہوئی ہے اس کو تو بچائیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ آپ کے حوالے سے یہ بات بغیر وہ، اور کہ یہ جو پچھلا جو الیکشن جو ہے جس میں پورے ہزارے میں ان کو جو یہ بلدیاتی حوالے سے جو بڑا ان کو سیٹ بیک ہوا ہے، اس میں میں یعنی آپ کو بڑی ٹھوس یہ آواز سے کہتا ہوں کہ اس میں بنیادی فیکٹر جو ہے نا کہ جو یہ ہمارے الیکٹیبل تھے ٹی آئی پی کے بارے میں ان کا جو رویہ تھا اس سے لوگ ناراض ہیں۔ تو میں خصوصی طور پر عمران خان صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں مستقبل میں یہاں پر اچھے حالات ہوں تو ٹیلی فون انڈسٹری کی مدد کریں، کس طریقے سے
کہ وفاق جو ہے یہ جو ساری زمین جو ہے جو آج انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر ٹیلی فون انڈسٹری پاکستان کے نام انتقال ہوئی ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ تو حکومت اگر یعنی زیادہ نہیں میں کہتا ہوں صرف اسلام آباد کا ہی وہ پلاٹ جو ہے جو میرے نزدیک کم از کم 1 کھرب روپے کا ہے. یار یہ پھر بھی ذرا بات ہو کہتے ہیں 6 ارب روپے کی بات کی وجہ سے اس کو سامنے ایک بہانہ بنا کے یعنی کہ 1 کھربوں روپوں والی چیز کو ڈاکٹر صاحب ایک بات اور ہے یعنی جو زمین کی یہ علیحدہ ہے جو اوپر انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے جو فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں اندر فیکٹری جو ورک شاپیں ہیں جو ہمارا جو کبھی آپ آئیں نا شاپس ہیں تو میں تو کہتا ہوں کبھی عمران خان صاحب کسی اپنے بندے کو خفیہ طور پر بھیجیں کسی بندے کو خفیہ طور پر بھیجیں اگر اور نہیں تو یہ آپ کا جو ہے نا یہ جو وہ اسٹیٹ سیکرٹری جو بڑے پرجوش نعرے لگاتا ہے عمران خان وزیر اعظم میں کہتا ہوں اسی کو بھیجیں کہ وہ تمہیں رپورٹ دے کہ یہ ٹی آئی پی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں خدا اور رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اور ہزارے کے لیے بہتری کے لیے کہتا ہوں کہ اس ادارے کو اس ادارہ اس پوزیشن میں ہے کہ بالکل یہ ٹیک آف کر سکتا ہے لیکن اس کو جو ہیلپ کی جائے اور جو اس کی ایسٹس ہیں اس کو لوٹ مار بند کی جائے. یہاں پاکستان کی ہر بڑی سے بڑی چیز جو ہے بن سکتی ہے. انرجی میٹر ڈاکٹر صاحب انرجی میٹر ہم 10 لاکھ انرجی میٹر بنا سکتے ہیں. ٹھیک. ہمارا جو یہ پی سی بی جو ہے ہمارا ایک شعبہ ہے کہ دنیا کی یعنی جتنے بھی پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ہے وہاں بن سکتے ہیں. لیکن ہے کہ جناب نا یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں بین الاقوامی سطح پر ہمارے یہ جو جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کچھ مافیاز جو ہیں یہ ملی بھگت سے اور کم از کم میں کہتا ہوں الیکٹیبل کے لوگوں خاک تم منصیرے سے ہے یا ایبٹ آباد سے جن کا تعلق ہے یا جناب جن کا ہری پور سے اور کچھ تم نے خدا خوفی کرو اور اس ٹی آئی پی کو برباد ہونے سے بچاؤ. ٹھیک بس بہت شکریہ بہت شکریہ. حاضرین ناظرین سامعین یہ تھے ہمارے منظور احمد صاحب جو کہ ٹی آئی پی کے شروع کے دنوں سے اس کے ساتھ وابستہ اور 42 سال کام کر انہوں نے وہاں پہ کیا ملازمت کی اور انہوں نے اندر کی ساری باتیں سب کچھ اندر کی باتیں بتا رہے تھے کہ اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں اور کس طریقے سے اسے دوبارہ رواں دواں کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ مزید جناب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پلیز. ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو جو ہے نا آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا ادارہ ہے ہمارے تقریباً 3300 ملازمین جس میں انجینئرز ہیں ورکر ہیں اس میں ہماری 1200 ہمارے بیوہ ہیں. اچھا. جو کہ اس ادارے کے حوالے سے ہم پینشن لیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ پینشن جو ہے نا یہ ہم اس طرح نہیں ہے یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے. اچھا. ہمارے اربوں روپے ہماری اپنی کمپوٹیشن کا 50% ہماری 10 سال کی گریجوٹی ہماری ساری اپنی کنٹریبیوشن ہے. یہ کوئی ہم اس پر جو ہے نا کوئی بوجھ نہیں بنے ہوئے کسی کے اوپر. لیکن یہ آپ کو بتائیں کہ یہ سن 52 سے لے کے اب تک جو ہے نا اس میں ابھی بھی جو ہے نا یعنی 3300 ہمارے ملازمین جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اس سے وابستہ ہیں پینشن کے حوالے سے. ٹھیک. تو یہ اب آپ کو ساری تفصیل بتا دی گئی ہے. تو جو بھی حضرات ہیں خاص طور پہ جو محب وطن ہمارے سینئر جیسے لیڈرز ہیں سیاسی نمائندگان ہیں رہنما ہیں انہیں چاہیے کہ یہ کیسٹ جب کہ پاکستان کو بنے 5 سال نہیں ہوئے تھے تو اتنی بڑی چیز ہم نے ایشیا کی سب سے بڑی فیکٹری اپنے ہاں ہمارے جو اس وقت کے نمائندے تھے انہوں نے مختص کروائی ہری پور کے لیے. اب جب کہ 76 سال ہو گئے ہیں تو کیا 76 اگر 5 سال جب بنے نہیں ہوئے پاکستان کو بنے ہوئے تو ایک فیکٹری تو اب باقی اس کے بعد دیکھ لیں کہ باقی 70 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے کتنی فیکٹریاں کہ ہم باقی 70 سالوں میں کوئی ایک آدھ بڑی فیکٹری ہم نہیں لا سکے. ایک جو چیز بنی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے سیاسی لیڈروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں کی عوام کا لحاظ کریں ان کا خیال کریں کہ کتنے ہزار خاندانوں کا رزق اس سے وابستہ ہے اور ریزرویشن کے حساب سے باقی جو ہماری جو آتے ہیں فارن جو ہے ایکسچینج جو ہمارے پاس آتی ہے کروڑوں روپے کے ہم بچا سکتے ہیں اربوں ڈالر ہم اس سے بنا سکتے ہیں دوبارہ باہر کے ممالک سے مبادلہ کی صورت میں ہم منگوا سکتے ہیں لے سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھرپور قسم کی کوشش اور کاوش کرنی چاہیے. تو امید ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈر اس کو سن رہے ہیں وہ عمران خان تک پہنچائیں گے یہ بات وزیر اعظم صاحب تک بات پہنچائیں گے جتنے بھی ہمارے صاحب اختیار لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں کہ اپنی عوام کے لیے اپنے علاقے کے لیے اور پاکستان کے لیے کچھ کر گزریں. تو پاکستان زندہ باد.